ہمارے نزدیک تو سب سے جو بڑا مذہب ہے وہ انسانیت۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مذہب کیا ہے؟ اب ان عقل مندوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، تو یہ جو حیوان ہیں انہوں نے کیا قصور کیا؟ حیوان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو تم انسانیت پہ آ کے کیوں رک گئے؟ حیوانوں نے کیا قصور کیا؟ کتے نے کیا قصور کیا؟ بلی نے کیا قصور کیا؟ ہاتھی نے کیا قصور کیا؟ شیر نے کیا؟ جانوروں کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہے؟ تو آپ تھوڑا آگے بڑھیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، تو حیوانوں کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر آپ کہیں سب سے بڑا مذہب حیوانیت، اس سے اوپر ایک اور مخلوق ہے نباتات، تو آپ کہیں اس سے بڑا مذہب جو ہے وہ نباتاتیت ہے، اس سے اوپر ایک اور مخلوق ہے جمادات، تو آپ کہیں اس سے بڑا مذہب جو ہے وہ جمادادیت ہے۔ ارے اللہ کے بندو، انسانیت مذہب نہیں، انسانیت ایک جذبہ ہے، اور اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس جذبہ انسانیت کو بیان فرمایا۔ اگر آپ انسانیت کی بات کریں گے تو صرف انسان رہیں گے نا، اسلام میں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ اصطلاحات بڑی خطرناک ہوتی ہیں، بعض لوگ کہ جی ہم تو خدمت کے داعی ہیں، ہمارے نزدیک جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ انسانیت ہے۔ انسانیت تو مذہب ہے ہی نہیں، انسانیت جذبہ ہے۔ انسانیت یعنی اخلاقیات اگر آپ کہیں تو وہ اسلام کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جسے اللہ رسول نے بیان فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ جو اخلاقیات بیان کی ہیں وہ ہمارے دین اسلام نے بیان کی۔ ورنہ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو مخلوقات ہیں ان میں پہلی مخلوق ہے جمادات، جن میں جسم ہوتا ہے نشو و نما نہیں ہوتی۔ دوسری مخلوق ہے نباتات، جن میں نشو و نما بھی ہوتی ہے، جسم بھی ہوتا ہے لیکن حرکت نہیں ہوتی۔ تیسری مخلوق ہے حیوانات، جن میں جسم بھی ہوتا ہے، نشو و نما بھی ہوتی ہے، حرکت بھی ہوتی ہے۔ چوتھی مخلوق ہے انسان، جس میں جسم بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور انس بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ یہ چار مخلوقات ہیں۔ تو جمادات میں جب جمادادیت مذہب نہیں ہے، نباتات میں جب نباتاتیت مذہب نہیں ہے، حیوانات میں جب حیوانیت مذہب نہیں ہے، تو اس انسان میں انسانیت مذہب کیسے ہو گئی؟ تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو انسانیت ایک جذبہ ہے، مذہب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور انسانیت کو اسلام نے بیان کیا ہے۔ جیسے ہمارے پیارے آقا کریم نے انسانیت کا درس دیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب قبول نہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے راضی ہوا اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جس نے اسلام کے علاوہ تلاش کیا دینن، کسی دین کو، یعنی کسی اور دین کو اختیار کیا، تو اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِن، اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے سب دین اسلام کو لے کر آئے۔ تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں انسانیت کا پیغام دیا گیا، نجات کا ایک ذریعہ انسانیت بھی ہے لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے۔ اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر انسانیت ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں تو یہاں تک ہے کہ ایک بندہ ذاتی طور پر خودکشی کرنا چاہتا ہے، حالات کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تو ہمارے دین میں اسے خودکشی کرنے سے بھی روکا گیا، اس کی خودکشی کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنی جان نہیں لے سکتے، تمہاری جان تمہارے پاس اللہ کی امانت۔ تو میرے پیارے دوستو، لب لباب یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے رب نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف کیا، ستھرا کیا، قد افلح، بے شک اس نے فلاح کو پا لیا۔ تو ہم سب نے اس پر کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے باطن کو کتنا صاف کر رہے ہیں۔
اور اس کے تزکیہ کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ غالباً عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ الذکر، ذکر کرنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، فرمایا الذکر منشور الولایہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ذکر ہے منشور الولایہ، یہ ولایت کا منشور ہے، کہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کر بیٹھا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اہل ذکر کی محفل میں بیٹھا کریں اور اپنے باطن کا تزکیہ کیا کریں، تنقید ہو جائے تو اسے برداشت کیا کریں، اپنی ذات کی خاطر بدلہ نہ لیا کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ جتنا ہم ضبط کریں گے نا اتنا اللہ تعالی ہم پر روحانیت کے دروازوں کو کھول دے، اتنا ہمیں بسط ملے گا، باطنی ترقی ملے گی، روحانیت ملے گی۔ اور جتنا بندہ، میں یہ لفظ کہہ دیتا ہوں، ہمارے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے لیچڑ مزاج ہونا، سخیانہ لفظ ہے لیکن سمجھ میں صحیح طرح آئے گا کہ جو بندہ جتنا لیچڑ ہوگا، لیچڑ مینز ضدی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر ضد بھری ہوئی ہوگی اور وہ اپنی ذات کی خاطر بدلہ لینے والا ہوگا، کڑنے والا ہوگا، وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے گا، اپنی فیملی کو بھی نقصان دے گا۔ اور اگر وہ مذہبی ہے، ممبر پہ بیٹھنے والا ہے، اس کے پاس مائک ہے، ٹھیک ہے، لوگ اسے سنتے ہیں اور وہ ضدی ہے، تو پھر اس کا نقصان اس کی ذات تک نہیں رہے گا، دین اسلام کو، جس کی واضح مثال آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سوشل میڈیا۔ ضد کی بنا پر ایسے ایسے جملے، ایسے ایسے معاملات، علماء کی عزتوں کو اچھالنا، علماء پر بلا وجہ تنقید کرنا، دینداروں کی مخالفت کرنا۔ اب دیکھیں اس سے افسوسناک بات کیا ہوگی کہ ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے اور کسی کو صرف ضد کی وجہ سے یا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کے دین کے کام کی وجہ سے ٹینشن شروع ہو جائے کہ یہ کیوں درس قرآن کر رہا ہے، یہ کیوں درس حدیث کر رہا ہے، یہ کیوں دینی اجتماع کر رہا ہے، یہ کیوں دینی پروگرام کر رہا ہے، یہ کیوں محفل نعت کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس سے ٹینشن شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ نفس میں خرابی موجود ہے۔ اس نفس کی خرابی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نجات کو پانے کے لیے ہمیں تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ سے قلب سلیم ہوتا ہے، مریض جو ہے وہ قلب سلیم بنتا ہے تزکیہ سے، اور جو نجات ملے گی وہ کسے ملے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، نجات اس کو ملے گی جو کل قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئے گا قلب سلیم لے کر، سلامتی والا دل لے کر۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جس میں بغض نہ ہو۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جس میں حسد نہ ہو۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جس میں کبر نہ ہو۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جس میں ریا نہ ہو۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جس میں عجب پسندی نہ ہو۔ سلامتی والا دل کون سا ہے؟ جس میں مکاری نہ ہو، جس میں عیاری نہ ہو، سچا سچا آقا کریم کا غلام ایسی دینی زندگی گزارے نا کہ آپ وہ بالکل پرسکون زندگی ہو، آپ کا فوکس کسی اور چیز پر نہ ہو، آپ کا فوکس صرف ایک چیز پر ہو کہ میری زندگی شرع کے مطابق بسر ہو، فرائض و واجبات کی پابندی ہو، صغائر و کبائر سے اجتناب ہو، لوگوں سے پیار ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، نرمی ہو، جس سے بھی آپ ملیں دل سے ملیں، محبت سے ملیں، پیار سے ملیں، الفت سے ملیں، رشتہ داروں میں پیار ہو، پڑوسیوں میں پیار ہو، دوستوں میں پیار ہو، امت مسلمہ میں پیار ہو۔ یہ ہے اصل دین جس سے ہم قدم بقدم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں گے، اس طرح کی محافل میں شریک رہیں گے، اہل اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے تو نجات ملے گی۔ اہل دل کہتے ہیں کہ یہ جو تزکیہ ہے یہ یا تو وہبی ہوتا ہے، یا تو کسبی ہوتا ہے، یا تو عطائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس بندے کو تزکیہ مل گیا یا تو ایسا بندہ ہے جو پیدائشی طور پر صاحب تزکیہ، اللہ نے اس کو پیدائشی طور پر یہ فضل فرمایا تو وہ بھی تزکیہ کی قسم ہے، یا پھر کسبی ہوتا ہے کہ آپ کسب کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اورات پڑھتے ہیں، دینی پروگرامز میں بیٹھتے ہیں تو کسب کے ذریعے آپ کو تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے، یا پھر فرمایا عطائی ہوتا ہے کہ بندے پر کسی اللہ کے ولی کی نظر پڑتی ہے اور اس نظر سے اس بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، جیسے سورج دور رہ کر زمین کو پاک کر دیتا ہے، بادل دور رہ کر زمین کو ستھرا کر دیتے ہیں، یہی معاملہ اللہ والوں کا ہے کہ ان کی نگاہ جس کے دل پر پڑ جاتی ہے اس کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ مثال
آپ کے سامنے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پر خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی نظر پڑی تو کہاں پہنچا دیا. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی نظر پڑی تو کہاں پہنچا دیا. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو کہاں پہنچا دی. تو یہ پوری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایسے اہل اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تزکیہ قلب عطا فرمائے.